الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی کے اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو قریش مکہ کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ اکرام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان پر انسانیت سوز مظالم لائے گئے، بے پناہ اذیتوں اور ابتلاؤں میں سے گزارا گیا۔ لیکن صحابہ اکرام کو ان تمام تر ظلم اور ان تمام تر تکلیفوں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تمہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، طرح طرح کی ابتلاؤں اور آزمائشوں میں سے گزارا جا رہا ہے، تو تم نے خندہ پیشانی سے اور صبر سے ان کو برداشت کرنا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرنی، ہاتھ نہیں اٹھانا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ اس بنا پر صحابہ کرام اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بڑے صبر اور بڑے حوصلے کے ساتھ دنیا کے بدترین مظالم اور وحشیانہ کارروائیوں کو برداشت کرتے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اجازت دے دی گئی
کہ تم دفاعی جہاد بھی کر سکتے ہو اور اقدامی جہاد بھی کر سکتے ہو، یعنی اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہو، اور میدان جہاد میں جا کر تمہیں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ لڑنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس حکم کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سی جھڑپیں ہوئی، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی، لیکن جو سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی گئی اسے غزوہ بدر کہا جاتا۔ اس کا پیش خیمہ یہ بنا کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا تجارتی سامان سے لدا ہوا قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس تجارتی قافلے کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں پر خرچ کرنا ہے اور سامان حرب و ضرب کی خریداری پر صرف کرنا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے اس تجارتی قافلے پر حملے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے راستہ بدل لیا، اصل راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اپنا لیا اور ایک قاصد بھی مکے کی طرف روانہ کر دیا، جس نے جا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع وہاں پہنچا۔ اب ہوا یہ کہ وہ تجارتی قافلہ تو حفاظت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، لیکن ابو جہل کی قیادت میں کفار مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر جو 1000 کی تعداد میں تھا اور سماج حرب و ضرب سے مکمل طور پر لیس تھا، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ راستے میں اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ مکے پہنچ چکا ہے۔ اسی کی حفاظت کے لیے ابو جہل کی قیادت میں لشکر نکلا تھا، تو اس کی فوج کے کئی لوگوں نے کہا کہ اب چونکہ ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ ہے، اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکا ہے، تو اس لیے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن اس لشکر کا سردار ابو جہل تھا، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون قرار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب اتنی تیاری کر کے نکلے ہیں تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہ قافلہ آگے بڑھنا لگا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع پہنچی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق مشورہ کیا، کیونکہ باقاعدہ جنگ کے لیے تو آپ نکلے نہیں تھے، آپ تو صرف قریش مکہ کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، کسی لشکر سے، کسی فوج سے لڑنے کے لیے تو آپ روانہ ہوئے نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے رائے طلب فرمائی، اور یہ آپ کی سنت تھی، اگرچہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ وحی الہی کے پابند تھے، لیکن پھر بھی آپ اپنے صحابہ سے اہم معاملات میں مشورہ ضرور کیا کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے، ایک مہاجرین کا گروہ تھا اور دوسرا انصار کا گروہ تھا۔ مہاجرین صحابہ کو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے ہر قسم کی متاع عزیز کو قربان کر کے، اپنے گھر چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے خاندان چھوڑ کر، اور بعد اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ چکے تھے۔ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے آپ مدینے کے رہنے والے صحابہ کرام سے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے۔ چنانچہ انصار صحابہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ گفتگو ہماری طرف ہے، آپ ہمارا ارادہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ جس طرف چاہیں روانہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس سے چاہیں تعلق قائم کریں، جس سے چاہیں تعلق ختم کر دیں، ہمارے مالوں میں سے آپ جو چاہیں لے لیں، جو چاہیں چھوڑ دیں، اور جو مال آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے اس کی نسبت ہمیں وہ مال زیادہ محبوب ہوگا جو آپ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ پھر کہنے لگے خدا کی قسم ہے اگر آپ چلتے ہوئے بر کے غمدان تک بھی پہنچے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ سمندروں کے اندر بھی داخل ہو جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے تو آپ بڑے خوش ہوئے اور تحسین فرمائی۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تو بڑا ہی ایمان افروز خطاب کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا من و سلوہ کھاتے رہے، مالک کی طرف سے آئی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا نوازا، پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، اور جب اللہ کی راہ میں لڑنے کی باری آئی، دشمن سے جہاد کرنے کی نوبت آئی، تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ آپ جائیں جا کے اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا، اللہ کی قسم ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور میدان جہاد میں ہم آپ کو ایسے ایسے کارنامے دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ہماری طرف سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطابات سنے، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا سیرو و ابشرو، اگر یہی بات ہے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اور پروردگار کے راستے میں دین کے دفاع کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو پھر نکلو، اور اللہ نے بھی مجھے بشارتیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہوئی ہیں، اللہ نے مجھ سے وعدے کیے ہوئے اپنی تائید و نصرت کے، ان کے حصول کے لیے پھر چلو میدان جہاد کی طرف۔ حضرات محترم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی لشکر تھا، یہ کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 1000، اور ان میں بھی زیادہ تر ہجرتوں کے مارے ہوئے، بخاروں کے ستائے ہوئے، جسمانی طور پر کمزور، نحیف و نزار، نا تجربہ کار، کبھی پہلے جنگ نہیں کی، کبھی لڑائی نہیں کی، صرف 2 اونٹ تھے، صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے نہتے یہ جان باز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف ابو جہل کی قیادت میں آنے والا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، ان میں زیادہ تر بڑے بڑے شاہ سوار تھے، بڑے بڑے تجربہ کار لڑاکے تھے، بڑے بڑے معروف سردار تھے، ایسے ایسے تھے کہ جن کی پورے عرب میں شہرت تھی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان 1000 میں سے 600 ایسے تھے جنہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی، یعنی وہ لوہے کا جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ 500 ایسے تھے جن کے پاس پورے اس دور کے ہتھیار موجود تھے، اس زمانے کا سارا اسلحہ موجود تھا۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے۔ یعنی ظاہری طور پر مادی وسائل کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے دونوں فوجوں کے اندر کوئی تقابل نہیں تھا، کوئی ان کا کسی طرح سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک لحاظ سے دونوں افواج کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں اللہ رب العزت پر بھروسہ تھا، پروردگار سے التجائیں تھی، مالک ارض و سما کی کبریائی اور برائی کے نعرے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے نکلنے والی دعائیں ان کے ساتھ تھی، ان کے اندر ایک عجیب قسم کی طمانینت اور سکون تھا، اور کفر کے لشکر کے اندر ڈھول ڈبکتا تھا، باجے گاجے تھے، ناچنے گانے والی عورتیں تھیں، تکبر اور نخوت کے نعرے تھے، اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع کے تیر تھے جو برسائے جاتے تھے۔ ادھر قلت تھی، ادھر کثرت تھی، ادھر باطل تھا،
ادھر حق تھا، ایک طرف اسلام تھا، دوسری طرف کفر تھا، ایک طرف تواضع تھی اور دوسری طرف غرور تھا، ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا اور دوسری طرف اپنی قوت بازو پر ناز تھا۔ وہ اپنی گانے بجانے والی عورتیں ساتھ لے کر، ڈھول ڈھمکا ساتھ لے کر پورے راستے میں ناچتے ٹاپتے ہوئے اور للکارے مارتے ہوئے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے دعوے کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ 17 رمضان المبارک کا دن آیا اور حضرات محترم یہی جمعے کا دن تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ چشم فلک نے یقین جانے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دونوں فوجوں کے اندر ایک خون، ایک نسل، ایک قبیلے اور ایک برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ یہ کیسا معرکہ تھا اور یہ کیسی جنگ تھی کہ ایک باپ ایک طرف ہے تو بیٹا دوسری طرف ہے، ایک بھائی ایک طرف ہے تو دوسرا بھائی دوسری طرف ہے۔ کافروں کا بہت بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ یہ کافروں کے لشکر میں شامل ہے اور اس کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں ہے۔ بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اہل شرک کے ساتھ ہے اور باپ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ باپ عبداللہ بن جراحہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے اور بیٹا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وفاداروں کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی ایک طرف ہے، حضرت ابو حذیفہ کا بھائی ولید وہ کافروں کے ساتھ ہے اور ان کے حقیقی بھائی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی عقیل بن ابی طالب اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ ہے اور دوسرا بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے جانثاروں کے ساتھ ہے۔ لیکن حضرات محترم صحابہ کرام کی شکنوں پر، پیشانیوں پر کوئی شکن تک نہ پڑی کہ وہ لڑے تو کس سے لڑے، تلوار اٹھائیں تو کس پہ اٹھائیں۔ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا قریبی عزیز ہے، کسی کا خاندان اور برادری کا بندہ ہے۔ کیا خون، کیا نسل، کیا قبیلہ، کیا خاندان، کیا برادری، سارے کے سارے رشتے ایک طرف تھے اور ایمان اور اسلام کا رشتہ ایک طرف تھا، وہ سارے رشتوں پر بانی تھا۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے، وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے، یہ پاکستان غلط بنیاد پر بنا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک ہی قوم رہتی تھی، کوئی بٹوارے کی ضرورت نہیں تھی۔ کعبے کی رب کی قسم ہے کہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا، یہ تو غزوہ بدر میں چشم فلک نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ دیکھا تھا۔ قبیلہ ایک تھا، خاندان ایک تھا، شہر ایک تھا، زبان ایک تھی، نسل ایک تھی، سب کچھ ایک تھا، لیکن قومیں دو، فوجیں دو، گروہ دو، لشکر دو، دونوں کے اندر زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فاصلہ۔ یہ دو قومیں کس نے بنائی تھی؟ ایمان نے، عقیدے نے، اسلام نے، دین نے، اور یہی نظریہ تھا دو قومی کہ بر صغیر کے اندر ایک قوم نہیں رہتی، دو قومیں ہیں۔ ایک مسلمان ہے جو اپنے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے لحاظ سے ہندوؤں سے بالکل الگ تھلگ قوم ہے، کسی طرح سے بھی مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ کوئی ناتا، کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ اسی دو قومی نظریے کی وجہ سے مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی اور پاکستان بنا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قائم کی تھی،
اس کے بعد جو دنیا میں دوسری ریاست قائم ہوئی ہے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر، وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ یہ نظریہ اسلام پر بننے والی دوسری ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد، اور اسی لیے ہمیں یہ ملک، یہ وطن، یہ ریاست اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ یہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنا پر مارد وجود میں آئی ہے۔ یہ دنیاوی مفادات کے لیے وجود میں نہیں آئی ہے، یہ مسلمانوں کے مادی مفادات کے تحفظ کے لیے وجود میں نہیں آئی ہے، یہ مسلمانوں کی ایک حکومت بنانے کے لیے وجود میں نہیں آئی، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے وجود میں آئی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے نظریہ اسلام کی برکتوں کو عملاً وعدے کرنے کے لیے اور پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے کہ اسلام ہی اللہ کا سچا اور واحد دین ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 15 سالہ طویل جد و جہد، جس میں آپ نے مارے کھائیں، جس میں گالیاں کھائیں، جس میں پتھر کھائے، جس میں لوگوں کے تانے برداشت کیے، جس میں دنیا جہان کے دکھ اٹھائے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی صعوبتوں سے بری ہوئی زندگی، مصیبتوں سے بری ہوئی زندگی، میرے نبی کو اور صحابہ اکرام کو جو اذیتیں ان 13 سالوں میں دی گئی انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر مدینہ منورہ جب آپ پہنچ گئے، ابھی 2 سال ہی گزرے تھے نا کہ ابو جہل اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت حملہ آور ہوا تھا۔ یہ 15 سالہ صبر آزما، کٹھن اور طویل جد و جہد میں جو حاصل آپ کا تھا وہ کیا تھا؟ یہ 313 ٹوٹے ٹوٹے آپ کے ساتھی، یہ میرے نبی کی زندگی کی 15 سال کی جمع پونجی، یہ میرے پیغمبر کی بابرکت جد و جہد کا ثمر، یہ میرے نبی کی کھیتی جو آپ نے اپنا خون دے کر سیراب کی تھی۔ آپ اس پونجی کو، اس سرمایہ کو، ان 313 اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان بدر میں آئے تھے۔ اور یقین جانے اس وقت جو دعا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کی تھی، نہ کائنات میں پہلے ایسی دعا کسی نے کی اور نہ قیامت تک کوئی ایسی دعا کر سکتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مدد نازل فرما، اللہ فرشتے اتار دے، اللہ اپنے خیال کے خزانوں سے تائید فرما۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، رو رو کر کہا، ایسا عجیب سا جملہ اور ایسے الفاظ، یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے یہ الفاظ کافی تھے۔ آپ عرض کرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا۔ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، میرے مولا یہ مٹھی بھر تیرے بندے، اللہ میں نے 15 سال دن رات محنت کر کے یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ تیار کیا، اللہ تیرے یہ بندے ہیں، آپ یہ تیرے دین کی خاطر، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ نہتے ہیں، اللہ اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار اور اوزار نہیں ہے، میں صرف ایک ہی دعا تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اللہ آج اگر یہ تیرے مٹھی بھر بندے ہلاک ہو گئے پھر قیامت تک زمین پہ تیری بندگی کرنے والا کوئی نہ، اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گڑ گڑا رہے تھے، اس طرح رو رہے تھے، دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا میرے نبی کی عاجزی اور تضرع پر۔ آپ اس طرح گڑ گڑا رہے تھے اور ایسے ہچکیاں آپ کی بندی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ حسبک اللہ، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ آپ کو کافی ہے۔ آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی اور آپ کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، بس آنسو تھے، آنسوؤں کی برسات تھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ مدد نازل کرے گا۔ پھر 17 رمضان کا سورج جب طلوع ہوا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کفار مکہ نے مبارزت کی دعوت دی۔ اس دور کے رواج کے مطابق انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے لشکر کفار کی طرف سے جو نکلا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔
لیکن تھوڑی ہی دیر میں مسلمان مجاہدوں نے اس کا کام تمام کر دیا. عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید نکلا. یہ تینوں کے تینوں کافروں کے چوٹی کے سردار آنے واحد کے اندر محمد عربی کے شیروں نے ان کو خاک و خون میں تڑپا کے رکھ دیا. عبیدہ بن سعید ان کا بہت بڑا اور تجربہ کار جوان تھا. صحابہ اکرام نے اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا. جب کافروں نے دیکھا نا کہ ان کی تو صفِ اول کی قیادت موت کی گھاٹ اتر چکی ہے، ان کے تو سارے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے شاہ سوار جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کو پچھاڑ سکتا ہے، کوئی ان کو جنگ میں ہرا سکتا ہے، وہ تو سارے کے سارے فنا ہو چکے ہیں. تو پھر انہوں نے عام حملہ کر دیا. ابو جہل نے کہا چڑھ دوڑو مسلمانوں پر. کفر کی آندھی چلنے لگی. وہ یک بار کی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. 313 نہتے اور 1000 سوارے حرب و ضرب سے لیس. بظاہر مقابلہ کوئی نہیں تھا. چند منٹ کے اندر جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی، چند لمحوں کے اندر نتیجہ نکل جانا چاہیے تھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ اور اے قائم رہنے والے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں ہی مدد کی فریاد کرتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کرتے رہے، مدد کی، تائید و نصرت کی دعائیں کرتے رہے اللہ کے نبی. اور جب آپ دعا کر کے چہرہ آسمان سے نیچے آپ کی نگاہیں آتی تو پھر آپ اپنے ساتھیوں کی طرف، اپنے مجاہدوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے. صحابہ کرام کافی دیر تک اپنی ایمانی قوت کے بلبوتے پر کفر کے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے. یہاں تک ایک ایسا وقت آیا کہ اہل کفر، اہل شرک، ابو جہل کی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی، ان کے ہاتھ شل ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت کی تائید و نصرت اور مسلمانوں پر اتری ہوئی سکینت اور طمانینت کے نتیجے میں صحابہ کرام تر و تازہ تھے اور اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی کئی صورتیں آئی تھی کہ رات کو مسلمانوں کو انتہائی سکون کی نیند آئی، بلکہ ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ میدان جنگ کے اندر بھی بعض صحابہ اکرام کو نیند کی جھپکیاں آ رہی تھیں. اتنا اطمینان تھا ان کے دلوں میں. کافروں نے اپنے لیے جو جگہ منتخب کی تھی میدان بدر میں، وہ تھی مٹی والی، کچھ پتھریلی تھی، اور مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی اپنے لشکر کو کھڑا کرنے کے لیے وہ ریت کی جگہ تھی. آپ جانتے ہیں کہ ریت پر پاؤں ٹکتے نہیں ہیں، کھسکتے، سخت زمین پر پاؤں ٹکتے. اللہ رب العزت نے بارش نازل کر دی رات کو، کافروں کی جگہ پہ کیچڑ ہو گئی، ریت گیلی ہوئی اور مسلمانوں کے پاؤں جمنے لگے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ بہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. کہ یاد کرو اس وقت کو جب میدان بدر میں تمہیں بڑی پرسکون نیند آ رہی تھی، تمہیں غنودگی آ رہی تھی، اللہ نے تم پر اپنی سکینت اتاری تھی، خاص رحمت اتاری تھی، اور اللہ نے آسمان سے پانی بھی برسایا تھا تاکہ تم بارش کے پانی میں نہا کے تازہ دم ہو جاؤ، اور اس لیے کہ تمہارے دل جو ہیں ان کے اندر ربط پیدا ہو جائے آپس میں، اور اللہ تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، اور تمہارے پاؤں میدان جہاد میں ڈگمگانے کی بجائے جب جائیں تمہارے پائے ثبات پہ لغزش نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھائے. اور جب جنگ زوروں پہ پہنچی تھی، اپنے نقطہ عروج پر پہنچی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی ریت سے بھری، کچھ پڑھ کے آپ نے اس پہ پھونک ماری، اور پھر یہ کہتے ہوئے ریت کافروں کے لشکر کی طرف اچھال دی، شاہت الوجوہ اللہم مرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہو جائیں،
اللہ اور اس کے رسول کے یہ دشمن ان کے دلوں کے اندر روک طاری ہو جائے، اور یا اللہ ان کے قدم جو ہے ان کو اکھاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نصرت کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی مٹھی سے جو ریت نکلی، کوئی کافروں کے لشکر کا آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اور جس کے نتنوں میں یہ ریت نہ گھسی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور کس طرح بڑا عجب انداز اختیار کیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب وہ ریت جو آپ نے کافروں کی طرف پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، دراصل ہم نے پھینکی تھی۔ ہاتھ آپ کا تھا، قوت اور طاقت ہماری تھی۔ ہم نے اس ریت کے ایک ایک ذرے کو ان ظالموں کی آنکھوں کے اندر پہنچا دیا تھا، اور ان کی شکست کا ہم نے سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے لشکر بھی اتارے، ملائکہ اترے۔ سورہ آل عمران کے اندر پہلے 1000 فرشتوں کی بشارت، پھر 3000 کی بشارت، پھر 5000 کی بشارت، اور صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار لے کر کسی کافر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، ایسے ایسے منظر ہم نے دیکھے کہ ہماری تلوار ابھی پہنچی نہیں اور اس کافر کا سر کٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بدر کے دن تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد نازل فرمائی۔ شیطان ابلیس جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کے لشکر کے اندر ایک سردار کے روپ میں موجود تھا، اور کافروں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا اور انہیں لڑنے پر اکسا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کہہ رہا تھا چڑھ دو، مار دو مسلمانوں، یہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، مٹھی پر ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دو۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ ابلیس لشکر کفار میں شامل اور ان سے کہہ رہا تھا آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں فوجیں مد مقابل ہوئیں اور اللہ نے فرشتوں کے لشکر اتارے، انسان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، شیطان کو تو وہ نظر آ رہے تھے، تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، پیٹ پھیر کے کافروں کے لشکر سے بھاگ گیا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے، انی اخاف اللہ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان رسوا ہو گیا، ابلیس اس دن ذلیل ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبازوں نے شجاعت اور دلیری کے وہ کارنامے دکھلائے جو رہتی دنیا تک روشن رہیں گے۔ ابھی رات کو مطالعہ کرتے ہوئے میں نے پڑھا تھا کہ 70 کافر مارے گئے تھے اور ان میں سے 36 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فاصل جہنم ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو سر سے لے کر پاؤں تک زرہ میں ڈوبا ہوا تھا، جنگی لباس لوہے کا اس نے پہنا ہوا تھا، وہ بار بار میرے سامنے آتا اور مقابلے کی دعوت دیتا، مجھے للکارتا۔ وہ میرا باپ تھا اور کہتے ہیں کہ میں پہلو بچا کے نکل جاتا، کنی کترا کے ادھر ادھر ہو جاتا کہ میرا باپ ہے، میں لحاظ کر جاتا، لیکن جب اس نے انتہا کر دی تو پھر میں نے بھی باپ کا رشتہ بھلا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کے سر پر اس زور سے تلوار ماری تھی کہ ناف تک 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں اپنے حقیقی ماموں کو جہنم رسید کیا تھا۔ اسی طرح تمام صحابہ اکرام تھے، وہ جو 70 کافر مارے گئے تھے وہ سب کے سب صحابہ اکرام کے قریبی عزیز تھے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کی برادری کا، کسی کے خاندان کا۔ حضرات محترم، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے بعد ارشادات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رشتہ دار کے چھوڑنے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اللہ کی خاطر۔
یہ جو باتیں میں سنا رہا ہوں نا، یہ میرے لیے سنانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دنیا کے رشتوں کی محبتوں کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے باپوں کی محبت نہیں تھی؟ بھائیوں کے لیے ان کے دلوں میں درد نہیں تھا؟ لیکن ان کے نزدیک دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ، بس اس سے بڑھ کے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، ان کی شان میں قرآن کریم کی آیت اتری، ترجمہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو میرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تم کبھی ان کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جو میرے اور میرے نبی کے دشمن ہیں، خواہ ان کے باپ ہو، خواہ ان کے بیٹے ہو، خواہ ان کے بھائی ہو، خواہ ان کے عزیز اور رشتہ دار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم نے دنیا میں بڑی جماعتیں دیکھی ہیں، بڑے گروہ دیکھنے ہیں، میری جماعت اور میرا گروہ دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، یہ حزب اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا خبردار اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا۔ ابو جہل ملعون، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا گیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا تھا نا جی، اللہ تعالیٰ نے عمر میں اس سے اتنے ہی چھوٹے اپنے جانباز مجاہدوں کے ذریعے اس کو جہنم رسید کروایا۔ دو نوخیز لڑکے تھے نا جی، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا، اور میں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جائزہ لیا کہ میرے دائیں بائیں کون سے لوگ ہیں، کوئی تجربہ کار، کوئی جوان شاہ سوار میرے پاس موجود ہیں کہ نہیں، کہ میدان جنگ میں بڑا کڑا وقتی انسان پہ آ جاتا ہے، بعض اوقات اس سے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی طاقتور آدمی پاس ہو جو دشمن کے حملے کا مقابلہ کر سکے۔ کہتے ہیں میں نے اس نیت سے اپنے دائیں بائیں دیکھا، میرے ایک طرف بھی ایک لڑکا تھا 14-15 سال کا، اور دوسری طرف بھی ایک نوخیز نوجوان تھا تقریباً اتنی ہی عمر کا۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا یہ بلا میرے کس کام آ سکتے ہیں، یہ اگر میدان جہاد میں لڑائی کے دوران کوئی کٹھن مرحلہ آ گیا، یہ بلا میری خاطر کیا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی سوچ ہی رہا تھا، ایک نے پوچھا چچا جان ابو جہل کون ہے، اس وقت کہاں ہے، ذرا ہمیں بتائیے۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ دوسرا کہنے لگا ہاں چچا جان بتائیں ابو جہل کون ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ میں نے کہا بیٹو تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے ہم آج اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہماری ماں نے کہا تھا کہ ابو جہل کو تم نے مار کے آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی زندہ رہے اور تم بھی زندہ رہو، یا مر جانا یا مار دینا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے، کیا کیا ابو جہل نے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ ایسی مائیں اس طرح کا سبق پڑھانے والی ہو اپنے بچوں کو، تب تو ناموس رسالت پہ کون جو ہے وہ حملہ کرنے کی ضرورت کر سکتا۔ کہنے لگے ماں نے کہا ہے، اور حفیظ جلندری نے بڑی پیاری منظر کشی کی۔ وہ کہتے ہیں ان بچوں نے کہا مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یہ کہتے ہوئے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے، اور شہادت کے لہو سے تمتمائے گال دونوں کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اپنی فوج کی صفیں درست کر رہا ہے، وہ اپنے لشکر کو منظم کر رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں بس میں نے اشارہ کیا، دونوں بچے یوں لگ جیسے تیر کمان سے نکل کے جاتا ہے، گرد و غبار کا ایک بادل اٹھا، اور جب وہ چھٹا تو میں نے دیکھا ابو جہل ملعون گھوڑے سے نیچے گرا پڑا ہے، اور ان دونوں نوخیز نوجوانوں کی تلواروں سے اس کا ناپاک لہو ٹپک رہا۔ اب اس کے بعد بھی ایسا شجاعت اور دلیری کا ایک منظر دیکھنے کو ملا۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے باپ کے پاس موجود تھے، میدان بدر میں کافروں کے لشکر میں شامل تھے. انہوں نے دیکھا میرے باپ کو انہوں نے گرا دیا اور مار دیا، تو ایک لڑکے کے بازو پر تلوار ماری، ہڈی کٹ گئی، بس پٹھا لٹکا رہ گیا اور وہ بازو آگے آگے جھولتا تھا. اس بچے نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں تلے دبا کے الگ کر کے کہا مجھے اس بازو کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے حوالے سے میری رکاوٹ بنتا. یہ نوخیز نوجوانوں کا، یوں سمجھ لیں ابھی ان کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، ابھی ان کو داڑھی مونچھ نہیں پھوٹی تھی. یہ ماؤں نے تیار کیے تھے اس طرح کے مجاہدین اسلام، اس طرح کے شیر دل، اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جو گھروں میں سبق دیا کرتی تھی کہ بیٹا زندگی وہ، جوانی وہ جو اللہ کے دین کے کام آ جائے، جو الہ کلمت اللہ کے کام آ جائے، جو نبی کی حفاظت اور نبی کی عزت کے دفاع میں کام آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر صحابہ اکرام سے کہا ذرا ابو جہل کو تو دیکھو. صحابہ تلاش کر رہے تھے، تلاش کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. مکے میں چرواہے تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، بڑے غریب اور مسکین آدمی تھے، معاشرتی طور پر بڑے مکی سوسائٹی کے اندر کوئی بڑے آدمی نہیں بلکہ کمزور آدمی تھے. انہوں نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ لیا، ابھی اس کے اندر زندگی کی کچھ رمق موجود تھی. اس کی چھاتی پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے. اس ظالم نے اس وقت بھی پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا وہ چرواہے ذرا دیکھ کتنی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. کہا اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تیرا سر کاٹوں گا. اس نے کہا اگر میرا سر کاٹنا ہے تو ذرا نیچے سے سر کاٹنا، گردنوں میں گردن پڑی ہوئی ہو تو پتا چلے سردار ابو جہل کی گردن. ایسا تکبر، ایسی نخوت، ایسا غرور. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا نا جی، وہ تو ڈبکیاں کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون. پہلے کہتا تھا میں رب ہوں، پھر کہنے لگا میں نہیں ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان چکا ہوں. وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان کا دعویٰ اللہ رب العزت نے رد کر دیا، اللہ نے قبول نہیں کیا. بنی اسرائیل کا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون موت کے وقت ایمان لے آیا تھا، اگرچہ قبول نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس امت کا فرعون تو مرتے وقت بھی اپنے تکبر اور غرور پہ اڑا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا جو آج اپنے جاب کو پہنچ چکا ہے. پھر امیہ بن خلف کا نام بھی آپ جانتے ہوں گے. یہ مکے کا وہ سردار تھا جو غرور اور تکبر کا پتلا، یہ وہی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم لایا کرتا تھا، جو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر عین دوپہر کے وقت جب ریگزار عرب بھٹی کی طرح تپ جاتا تھا، حضرت بلال کو لٹا کے بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتا اور کبھی کبھی ان کی ٹانگوں میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا تھا گلیوں میں گھسیٹتے پھرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد جگہ جگہ سے کٹ جاتی، پھٹ جاتی، ان کے جوڑ ننگے ہو جاتے، ان کی ہڈیاں نظر آنے لگتی. کتنا تڑپایا تھا اس نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قیدی بنایا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب یہ کافر بھاگنے لگے تھے نا جی، میدان جہاد سے فرار ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا بھاگنے والوں کو پکڑو اور گرفتار کرو. 70 مارے گئے، 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا. انہی میں امیہ بن خلف بھی قیدی بنا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑ کے لا رہے تھے. اس کے ہتھیار انہوں نے مال غنیمت کے طور پر پکڑے ہوئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ یاد آ گیا، اس ظالم کی تکلیفیں یاد آ گئی، وہ ریت میں تڑپنا یاد آ گیا، وہ گلیوں میں گھسیٹا جانا یاد آ گیا، اور مسلمانوں سے کہنے لگے وہ دیکھو اللہ کا دشمن امیہ، پکڑو اس کو، مار دو، یہ زندہ نہ جانے پائے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بہت کہا اے بلال میں نے اسے قیدی بنا لیا ہے. کہتے ہیں بلال تو سنتے ہی نہیں تھے میں کیا کہہ رہا ہوں.
مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے اور حضرت بلال بھی ان میں شامل تھے. کہتے ہیں میں امیہ پہ جھک گیا لیکن بلال نے اور دوسرے مسلمانوں نے نیچے سے ہی تلواریں مار مار کر امیہ کو جہنم رسید کر دیا. کہتے ہیں بلال اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرا قیدی بھی گیا اور میرا مال غنیمت بھی گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور ابو جہل، ان سارے بدماشوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالفوں کے نام آپ نے سنے ہوئے ہیں نا جی. بڑے بڑے جو کفر کے سرغنے تھے سب کے سب جہنم رسید ہو گئے، اور ان کے ساتھ مزید جو 65 کافر تھے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا. اور جب آپ فارغ ہوئے تو دیکھا بڑے پیارے صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے لاڈلے اور چہیتے صحابی تھے. عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف غمگین اور اداس کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. پوچھا ابو حذیفہ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں غمگین ہو، لیکن پھر بھی تم سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت کس چیز نے تجھے پریشان کر رکھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس بات سے غمزدہ ہوں، میرا باپ بڑا دانشمند تھا، مکے میں سب سے زیادہ سمجھدار اور بیدار مغز آدمی تھا. آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا میرے باپ کے سامنے پیش کرتے تھے. وہ تو سب سے بڑا پنچایتی تھا مکے کا، اور مجھے امید تھی کہ میرا باپ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ایک نہ ایک دن اسلام قبول کر لے گا. لیکن یا رسول اللہ آج کفر کی حالت میں مرا ہے، جہنم رسید ہوا ہے، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میرے باپ کا انجام اچھا نہیں ہوا. حضرات محترم، یہ بات ہمارے لیے بھی بڑی باعث ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت عطا کر دی ایمان کی اور اسلام کی جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قریبی عزیزوں کو بھی نہیں دی. ابو جہل رشتے میں اللہ کے رسول کا چچا تھا. ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. جب مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی نا جی، اور خبر لے کے جانے والے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. مدینے کے منافق اور یہودی بجائے اس کے کہ فتح کی اس خبر پہ یقین کر لے، وہ کہنے لگے زید کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہیں. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ 313 نہتے مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ 1000 کے اتنے بڑے لشکر جرار پر جو اسلحے میں ڈوبا ہوا تھا اور کیل کاٹے سے لیس تھا اس کو شکست دے دے اور ان کے 70 بندے مار دے اور 70 کو گرفتار کر لے؟ بظاہر حضرات محترم اس خبر پر یقین کرنے والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ رب جس نے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو مروایا تھا اس نے ایک دفعہ پھر منظر یہ چشم فلک کو دکھایا اور دنیا والوں کو یہ بتلایا تھا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے یہ پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہماری تائید اور نصرت کے نتیجے میں بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتی ہیں. اور مسلمان لڑتا ہی کب ہے؟ دنیاوی وسائل اور ذرائع کے بھروسے پر. مسلمان میدان جہاد میں آتا ہی کب ہے؟ اسلحے اور اوزار کی بنیاد پر اور کیل کاٹے کی بنیاد پر. مسلمان تو آتا ہے اپنے رب کی حمایت، اپنے رب کے توکل اور اپنے پروردگار پر بھروسے کی دولت لے کر میدان جنگ میں آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. او مومنو میں تمہارا رب اعلان کرتا ہوں اگر میں تمہاری مدد کرنا شروع کر دوں دنیا کی کوئی قوت تمہیں دبا نہیں سکتی، اور اگر میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں انجام بد سے بچا نہیں سکتی. یہاں پہ میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 14 مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں. یہ 14 کے 14 کون تھے؟ صحابہ تھے. کیوں جی ایسا کیا نا؟ پھر 70 شہید ہوئے تھے میدان احد میں 1 سال کے بعد. وہ 70 کے 70 کون تھے؟ صحابہ. پھر غزوہ خندق جو 2 سال بعد پیش آیا تھا اس میں اپنے پیٹ پہ پتھر کو باندھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام.
پھر غزوہ خیبر ہوا تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس میں اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور اپنی جان و مالوں کے نذرانے پیش کرنے والے کون تھے؟ یہ صحابہ تھے۔ اسی طرح حنین کے موقع پر جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور آپ کا دفاع کیا، اپنی رگوں کا خون بہایا، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تبوک کے دور دراز کے سفر پر اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے خاندان، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے بھروسے پر نکلے۔ بہت بڑے دشمن سے مقابلہ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ میرے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنہوں نے اسلام کے پودے کو اپنے خون سے سینچا، شہادتوں کے انبار لگائے، شہادتوں کے سلسلے جاری کیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اللہ رب العزت کے دین کو دنیا میں قائم کیا۔ جناب ابو بکر صدیق کے دور میں پتہ ہے جنگ یمامہ ہوئی تھی، ختم نبوت کے ڈاکو مسیلمہ کذاب کے خلاف کتنے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا؟ 1200 صحابہ کرام، ان میں 700 صحابہ قرآن کے حافظ تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم پھیلا۔ کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نقشہ بنا دیا گیا تھا اسلام کا؟ نہ، صحابہ اکرام نے اپنی جانیں پیش کی تھی، اپنے گلے کٹوائے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ خلافت راشدہ کے دور میں صحابہ اکرام نے شہادتیں پیش کی، قربانیاں دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، غزوہ بدر کفر اسلام کا پہلا مارکا ہے۔ آپ اس سے شروع ہو جائیں اور دور خلافت راشدہ کے 30 سال کے اندر 44 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس کے پیچھے صحابہ کی شہادتیں تھی اور صحابہ کا خون تھا۔ یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پہ بڑے احسانات کیے ہیں۔ وہ شخص کتنا بدبخت ہے، میں کہتا ہوں کتنا بے حیا ہے، کتنا بے انصاف ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا بد نصیب ہے، جو ان لوگوں کے خلاف عرضہ سرائی کرتا اور ان کو گالی گلوچ کرتا ہے جنہوں نے اپنے گلے کٹوا کر، اپنی رگوں کا خون بہا کر، اپنا تن من دھن قربان کر کے اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین کا دفاع کیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہے جو صحابہ کو بھونکتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے خلاف زبان درازی کرنے والا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف پسند آدمی ہے؟ اس سے بڑا عدل و حریت کا قاتل اور کوئی نہیں ہے۔ آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحابہ کرام کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا ایک ذرہ بھی مسلمان ملکوں کے حکمرانوں پر پڑ جائے نا تو امت کی کائے پلٹ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں بچے معصوم پھول اور کلیاں مسل دیے گئے۔ مسلمانوں کی ہزاروں مائیں بہنیں بیٹیاں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہادت کی منزل کو پہنچ گئی۔ مسلمانوں کے کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان حکمران کے کان پر جوں تک نہیں لی، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ اور ہمارے پاکستان کے حکمران اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم اور بے حیا۔ ابھی پچھلے ہفتے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اسلام آباد میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ جناب مشتاق صاحب اور ان کی اہلیہ پر پرچے کاٹ دیے گئے، FIR درج کی گئی ان کے خلاف، انہیں بزور بازو روکا گیا۔ کیا اس طرح کے حکمران جو ہیں وہ اسرائیل کے دوست ہیں یا مسلمانوں کے دوست ہیں؟ یہ سمجھنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا۔ عزیزان محترم، حضرت اقبال نے غزوہ بدر پر جو تبصرہ کیا ہے نا، وہ تو کمال کا تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ کہتا ہے اے مسلمانوں، آج بھی اگر بدر کا نقشہ پیش کرو نا اور اللہ کی راہ میں نکل آؤ اور اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد کا راستہ اختیار کرو، اللہ آج بھی وہ منظر دکھا سکتا، اس کی قوت اور قدرتیں موجود ہیں، اس کے ملائکہ اور فرشتوں کی فوجیں موجود ہیں۔ تم ایمان اور شجاعت اور جہاد اور جانبازی کے بلبلے لے کر آؤ، اللہ میدان بدر کی طرف آج بھی اپنے فرشتوں کے لشکر بھیج کر تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے اس پروردگار کی قوتوں کو کوئی اضمحلال تو نہیں آیا معاذ اللہ۔ اور ایک اللہ کا بندہ بڑی حسرت کے ساتھ کہتا
بدر کے لشکر کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتا آلات ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر کہاں سے لاؤں؟ ٹینک ہیں، آج توپیں ہیں، اسلحہ ہے، گولہ موجود ہے، 68 لاکھ فوجیں موجود ہیں، ہر قسم کا سامان حرب و ضرب موجود ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے۔ کیا موجود نہیں ہے؟ وہ 313 موجود نہیں ہے جو میرے نبی کے ساتھی تھے، ان کا جذبہ اور ان کا شوق شہادت موجود نہیں ہے۔ یہ جہاد کا راستہ ہے عزیزو، جو میرے نبی کا راستہ تھا۔ اس راستے کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ جہاد عزت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، جہاد عظمت کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کے اندر سربلندی کا راستہ ہے۔ 17 رمضان المبارک، جمعۃ المبارک کا دن، ہجرت کا دوسرا سال، کفر و اسلام کا یہ پہلا یادگار معرکہ جو قرآن کریم کے اوراق کے اندر محفوظ ہے وہ پیش آیا تھا، اور یہ معرکہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر بہت کچھ تازہ کر رہا ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر بڑی یادیں ایسی ہیں جو دوبارہ سے ان کو دکھلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو عزت اور غیرت عطا فرمائے اور جہاد کا راستہ اختیار کرنے